جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی تھی انہوں نے جتنی احتیاطی تدابیر تھی ان کو اڈاپٹ کیا، ڈورز کو ریموو کیا، اور لوگوں میں جو میں نے دیکھا دو تین چیزیں، ڈسپلن بہت تھا۔ گرمی کی شدت آپ کے سامنے ہے، کوئی کمی نہیں تھی۔ 20 مئی کا دن ہو، ملتان کی گرمی ہو، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اور کھچا کھچ بھرا ہوا ہو میدان، اس کے باوجود آخری لمحے تک لوگ موجود تھے۔ دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی، جلسے کے باہر جلسہ تھا، اور حد نگاہ تک قلعہ کونا قاسم باغ سے لے کر گھنٹہ گھر تک، گھنٹہ گھر سے لے کے 9 نمبر چنگی تک، اور قلعہ قاسم باغ سے دولت گیٹ تک، حسینہ گائی تک جو لوگوں کا اجتماع تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے خان صاحب سے بڑی واضح گزارش کی، جہاز میں اکٹھے تھے، میں نے کہا انشاءاللہ جو میں آگے دن دیکھ رہا ہوں اس میں ایک لائن لگ جائے گی تحریک انصاف کی ٹکٹوں کی خواہش مند حضرات کی الیکشن سے پہلے، یہ میری پیشن گوئی ہے، اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد اور 2/3 میجورٹی کے بعد وزارت کے خواہش مندوں کی لائن لگ جائے گی۔ میں نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے اللہ نے عزت دے دی ہے، مجھے اب کوئی عہدے کی یا وزارت کی طلب نہیں ہے۔ میں نے ایک خواہش ان کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میری سیاست کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے جنوبی پنجاب صوبے کو ایک حقیقت کا روپ دینا۔ میں نے جہاز میں بھی ان کو ایکسپلین کیا، اور مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے بھی رکھا کہ یہ جنوبی پنجاب کی جو تحریک ہے یہ آج کی نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں بھی ایسی شخصیات ہیں جن نے اس کا تذکرہ کیا۔ پرانے ریکارڈ کے مطابق میرے والد نے بھی اس کا ذکر کیا۔ 62-64 کا یہ پیریڈ ہے۔ 70 کی دہائی میں آپ واقف ہیں، تاج لنگا صاحب اور دیگر شخصیات تھیں جو آج نہیں ہیں، وہ بھی ذکر کرتے رہے۔ 1988 میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائی تھی شنگریلا ریسٹورنٹ میں، انہوں نے بھی وعدہ فرمایا تھا، اور جب اس مطالبے نے تقویت اور زور پکڑا تو نہ چاہتے ہوئے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہاں ہم جنوبی پنجاب کے مخالف نہیں ہیں، لیکن بہاولپور کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا تاکہ جو یکسوئی ہے وہ بکھر جائے، اور یہ جو علاقہ یک زباں ہو کے بات کر رہا ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ ایک پلان ہے جو جنوبی پنجاب کو نہیں چاہتے کہ حقیقت بنے، وہ گائے بگاہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹروجن ہارس، اس کا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ شوشہ چھوڑتے ہیں۔ اس میں کچھ لکھاری بھی ہیں اور کچھ سیاستدان بھی ہیں۔ بہرحال وہ در پردہ نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں، اور میں نے اپنے چیئرمین کو یہ باور اور سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے
کہ آپ جنوبی پنجاب کا جو مطالبہ ہے اس کی تاریخ کو سمجھیں. یہ راتوں رات یہ کوئی سیاسی مطالبہ فقط نہیں ہے، یہ اکنامک نیڈ ہے، یہ سوشل ریکوائرمنٹ ہے، یہ ایگریرین علاقہ ہے اور لوگ زراعت سے منسلک ہیں بالواسطہ بلا واسطہ. 60 کی دہائی میں ایوب خان صاحب نے مذاکرات کیے ہندوستان کے ساتھ اور سندھ طاس معاہدہ مارز وجود میں آیا، انڈس واٹر ٹریٹی. انڈس واٹر ٹریٹی کے فوائد بھی ہوئے، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کے جو ایک پہلو سامنے آیا جنوبی پنجاب کی حد تک، وہ یہ آیا کہ ہمارا پانی دے دیا گیا، ہمارے دریا دے دیے گئے، اور وہ ستلج جو چولستان کو سیراب کرتا تھا آج وہاں ریت ہے. آپ ابھی چلے جائیں، پل کے اوپر سے گزرے تو آپ کو ایک بوند پانی کی دکھائی نہیں دے گی. تو ایک سینس آف ڈپریویشن پیدا ہوا اور اس کا امپیکٹ لوگوں کی